بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کی چھتری سایہ کر لیتی تھی۔ مائی حلیمہ سعدیہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ساتھ لے آئیں تو ایک ایک کر کے کئی واقعات ایسے پیش آئے جن سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس بچے کو وہ ساتھ لائی ہیں وہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو بھی تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اپنے رضاعی بھائی کو کہیں دور نہ لے جایا کریں۔ ایک دوپہر شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑوں کے ڈیور میں لے کر چلی گئیں تو حلیمہ بے حد پریشان ہوئیں۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب بھیڑوں کے ڈیور کے پاس پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ بیٹی کو بہت ڈانٹا کہ اس سخت گرم دوپہر کو وہ اپنے بھائی کو اتنی دور کیوں لے آئی تھی۔ بیٹی نے ماں کو تسلی دی اور وہ بتایا کہ بھائی کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل سایہ کر لیتا تھا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ رسول خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 8 برس گزر چکے تھے۔ کفار مکہ کی سختیاں جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، اسی رفتار سے اسلام کا نور دور دور تک پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات ابو جہل اور شہر مکہ کے چند معززین نے قریش ایک بہت بڑے یہودی عالم کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو جہل نے تلوار میان سے نکالتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے آنے والے انبیاء معجزات دکھایا کرتے تھے، آج تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں اس تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہوں تو تم یقین نہ کرو گے۔ جہاں تک میرا سر قلم کرنے کی بات ہے تو تم شاید نہیں جانتے کہ میری حفاظت خود میرے اللہ نے لے رکھی ہے۔ البتہ تم اگر معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کو تیار ہو، تمہیں معجزہ دکھانے کو تیار ہوں۔ تم خود بتاؤ کیا دیکھنا چاہو گے؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا، مگر یہودی عالم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر اس کا جادو نہیں چل سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آسمانی معجزہ دکھانے کو کہو۔ یہودی عالم کی بات سن کر ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے آسمان پر 14ویں کا چاند نظر آیا۔ ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آسمان پر روشن چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس اور دوسرا ٹکڑا جبل کہکہان پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کا اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے جو ٹوٹ کر پھر جڑ گئے تھے۔ یہودی عالم نے یہ منظر دیکھا تو اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تھا جسے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی تھی، بھلا کبھی چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ اس نے شہر کے چاروں اطراف میں قاصد بھجوائے تاکہ اس واقعے کی تصدیق کرا سکیں، مگر مکے میں آنے والے مسافروں نے تصدیق کی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ایمان لے آنے کے بجائے نہایت ڈیڑھ بن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا جادوگر ہے جس نے چاند پر بھی جادو کر دیا۔